اور کریں گے بھی کیا غریب لوگ زندہ رہ کر؟ یہ لاوارث لوگ کرنا کیا ہوتا ہے انہوں نے زندہ رہ کر؟ اچھا نہیں ان کو ایسی زندگی سے نجات دلا دی جائے، ان کو اور مکتی اور شانتی مل جائے گی، اور مجھے بے حساب دولت۔ میں اپنے لکھنے پڑھنے والا کام رات کو کیا کرتا تھا۔ رات کی میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھا لیا۔ میں نے صرف کاغذ اور قلم ہی اٹھانا ہوتا تھا، باقی سارا کام تو وہ کرتی تھی، اور میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ گئی حسب معمول، عین میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اف، مرنے کے بعد اور زیادہ ناقابل برداشت لگنے لگ پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی۔ میرے خیالوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ سوچ رہا ہوں تم تو دن بہ دن نکھرتی جا رہی ہو۔ میں نے طنز کیا۔ تمہارے فن کی طرح؟ اس نے جوابی حملہ کیا۔ میرے فن کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ میں نے دراز سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ پڑھو، اس پر کتنی بڑی رقم لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایڈوانس ہے میرے ناول کا۔ تمہارے نئے ناول کا؟ اگر میں تمہیں نہ لکھواؤں تو تم ایک لفظ بھی لکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہارا تو باپ بھی لکھوائے گا، تم میرے تابع ہو۔ میں اس کا طنز برداشت نہیں کر پایا۔ باپ تو ہر کس نہیں لکھوائے گا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ وہ سخت غصے میں آ گئی۔ مجھے اس کے غصے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولنے لگی اور میں لکھنے لگا، تیزی سے، بجلی کی سپیڈ سے۔ اس کی زبان چلنے لگی اور میرے ہاتھ تیزی سے صفحے پر صفحے کرنے لگے، اور بہت ڈراؤنی انوکھی کہانی میں نے مکمل کر لی۔ مسٹر جمال، کچھ یاد ہے؟ 19 سال گزر چکے ہیں، صرف چند مہینے باقی ہیں، پھر 20 سال پورے، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اس نے جاتے ہوئے وعدہ یاد دلایا، اور میں گھبرا سا گیا۔ یاد تو ہے، تو تم کیا سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تمہاری فلرٹ کی عادت نہیں گئی، مگر میں ایک لڑکی نہیں، ایک برسوں پرانی بدروح ہوں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ چلو نہ کرو یقین، مگر تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا، کہ تم جاتے ہوئے مجھ کو ایک انوکھا آئیڈیا دے کر جاؤ گی، ایسا آئیڈیا جس پر میں نے کبھی کوئی کہانی نہیں لکھی۔ ہاں یاد ہے، میں تم کو ایک ایسا انوکھا آئیڈیا دے کر جاؤں گی جس پر تم نے پہلے کبھی کوئی کہانی نہیں لکھی۔ یہ وعدہ رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سردی کے موسم کی وجہ سے عجیب سی اداسی اور ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف گھمبیر خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز مزید ڈراؤنا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں نے نرمل کی دی ہوئی کتاب کو کھولا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کو پڑھ اور سمجھ رہا تھا۔ 11 دن کا ایک بہت مشکل، بلکہ مشکل ترین عمل، 10 دن ایک بہت مشکل چلہ جنگل میں بیٹھ کے کاٹنا، اور پھر 11ویں دن میری بات سن کر شعا کے منہ پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آج سے پہلے میں نے تم سے کبھی مذاق کیا ہے؟ میں اس وقت بھی تلخ ہو گیا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ نے پہلے کوئی اشارہ بھی نہ دیا، اور اب ایک دم سے شادی بات۔ اشارے بازی تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں۔ مجھے خواب میں امی نظر آئی تھیں۔
انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ ان کی شادی کا جوڑا اسٹور کے ٹرنک میں پڑا ہے، تم وہ نکال کر پہن لینا، اور تھوڑا بہت زیور بھی ہے، وہ بھی نکال کر پہن لینا۔ وہ غور سے میری تقریر سن رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، ایسی جیسے کسی پھانسی کے مجرم کو سزا کے بعد آخری لمحوں میں معاف کر دیا جائے۔ امی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس وجہ سے تمہارے ماں باپ اور پھر میری امی جان سے چلی گئی۔ وہ چڑیل اتنی آسانی سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، اور وہ عمل میں کروں گا۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر جنگل میں بیٹھ کر پورے 10 دن، اور 11ویں دن آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں گے۔ اس کی آواز بھر آئی، ہاں تمہاری خاطر میں یہ سب کروں گا، پھر میں ہی تم سے شادی کروں گا، یہ وعدہ رہا۔ 10 دن انتہائی مشکل سے گزر چکے تھے۔ کون کہتا ہے مشکل راستہ آسان ہوتا ہے؟ نہ بابا، بڑا مشکل ہوتا ہے، ناکوں چنے چبواتا ہے۔ جو چلا میں کاٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کالی دیوی کی پوجا کے درمیان کئی رکاوٹیں حائل ہونے لگی تھی، کئی بدروہیں انتہائی بھیانک روپ بدل کر میرے سامنے آنے لگی تھی تاکہ میرے عمل میں رکاوٹ آ جائے اور میں بہکاوے میں آ جاؤں۔ اور بہکاوے میں آنے کا مطلب سیدھی موت تھا، بھیانک موت۔ مگر میں جس دوراہے پر کھڑا تھا وہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میرا عمل آخری سرحدوں میں داخل ہو چکا تھا، اور یہ بس آخری کشت تابوت کا آخری کیل، اور پھر ساری سلطنت میری۔ مگر یہ آخری عمل آسان نہیں تھا، مشکل تھا، بہت مشکل۔ 11ویں اور آخری رات آدھی گزر چکی تھی، 12 بجنے میں بس تھوڑی دیر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پہ اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی۔ گھنے جنگلوں کے بیچ یہ نیم تاریک جگہ اتنی خوفناک تھی کہ لوگ دن کے وقت بھی یہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اندھیری راہوں کا مسافر رہا تھا۔ اس وقت ہو کا عالم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ میں نے ایک لالٹین درخت سے لٹکائی ہوئی تھی، اس کی روشنی ماحول کو مزید ڈراؤنا خوفناک بنا رہی تھی۔ میرے سامنے پتھر پر ایک بھیانک مورتی سجی ہوئی تھی، اس کی لمبی زبان اس کی گردن تک آ رہی تھی۔ مورتی کٹی ہوئی جیسے وارن کر رہی ہو، خبردار، عمل ادھورا چھوڑا تو۔ مورتی کے سیاہ چہرے پر بڑا سا سرخ تلک بھی بنایا گیا تھا۔ میں نے گہرا پیلا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے پاؤں تک آ رہا تھا۔ 10 دنوں سے منہ نہ دھونے اور نہانے کی شرائط کی وجہ سے میں اس مورتی سے کم ہی ڈراؤنا لگ رہا ہوں گا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 12 بجنے ہی والے تھے۔ میں بڑے منقوں والی مالا پر جنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھن 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 گھنگروں کی آواز نے گہری خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، ایک دم پھر گھنگرو بجے، چھن چھن چھن، چوڑیاں کھنکی، اور پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آ گئی۔ اف، میرا دل چاہا میں آنکھیں بند کر لوں۔
وہ لال جوڑا اور زیور پہنے میرے آگے کھڑی تھی۔ بس یہ میرا آج تم کو لکھوایا ہوا آخری ناول تھا، اس نے مجھے پھر یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بابا، بار بار مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، میں نے بدمزگی سے کہا۔ مجھے بھی بہت کچھ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے تم مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی۔ اگر تمہیں آزادی مل بھی گئی تو تم پھر بھی انگلی تک نہیں لگا سکتی۔ یہ بات میرے عمل کا حصہ تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ اس نے 20 سالوں میں کتنی دفعہ پوچھا ہوا سوال پھر دہرایا۔ بیچاری سچ مچ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میرے ڈرامے پر حرف بحرف یقین کر لیا اور سنڈریلا بن کر پہنچ گئی میرے پاس۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ آج تک میں نے اتنی بری لگتی دلہن پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ میری نگاہ کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی وقت گھڑی نے 12 بجا دی اور میں نے شعا کی گردن پکڑ لی۔ اتنا شدید شوق شاید ہی کسی کو لگا ہوگا۔ اس نے بری طرح حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مکروہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے ملنے اس ویرانے میں چلی آئی بنا سوچے سمجھے۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں درد اور آنسو تھے۔ اس سے بھی زیادہ اس نے وہ مشکل جواب دیا۔ محبت تو امتحان لیتی ہے، ثبوت مانگتی ہے، 2 ثبوت۔ میں نے اس کی گردن دبانا شروع کر دی۔ دو مجھے کوئی بہت بڑی شکتی، دولت، بے حد شہرت۔ اچانک تیز تیز بادل گرجنے لگے۔ میں مستقل اس کی گردن دبا رہا تھا اور منتر کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ مجھے دو ایسا ہنر، کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے۔ دو مجھے۔ زور زور سے بجلی چمک رہی تھی اور شعا کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان باہر نکل کر لٹکنے لگی اور وہ پتھر کی اس مورتی کے مشابہ لگنے لگی۔ اچانک تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شعا کی گردن چھوڑ دی اور ایک جھٹکے سے شعا کی لاش زمین پر گرنے لگی۔ اف، 19 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں شعا کی روح پہ قابض ہو گیا تھا۔ مجھے ایک فن حاصل ہو گیا تھا، ڈراؤنی، پراسرار منفرد کہانیاں لکھنے کا۔ میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی۔ اسی طرح لال لباس میں وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی تھی، میری جگہ کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو برداشت نہ کر پاتا۔ وہ بولتی رہتی، میں لکھتا رہتا۔ بجلی کسی تیزی سے میں ناول پہ ناول لکھ ڈالتا۔ نہ جانے میں نے کتنے ناول لکھ ڈالے تھے۔ مجھے نہ تو ان کی صفحوں کی تعداد یاد تھی اور نہ بینک میں بھرے نوٹوں کا کوئی حساب یاد تھا۔ مجھے ہر وہ چیز مل گئی تھی جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ اب 20 سال گزر چکے تھے۔ اب شعا کی روح کو آزادی ملنے والی تھی، مگر مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ آج پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ میں آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ آج آخری بار شعا مجھے دیکھے گی، مجھے، اپنے محبوب کو۔ میں آج بھی اس پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ آج میں نے خاص طور پر کالا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ کالا رنگ میرے گورے چہرے پہ بڑا جچتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ میرا رنگ اتنا سیاہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ میری سبز آنکھوں کے سیاہ ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کتنا برا لگ رہا تھا میں۔
میں نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی۔ اوہ، میں چونک گیا۔ اچھا، بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چڑ کر بولا۔ آج تم آزاد ضرور ہو جاؤ گی، لیکن تمہارا چہرہ نہیں بدلے گا۔ میں نے شفافیت کی انتہا کر دی۔ تم نے ہمیشہ برا کیا ہے میرے ساتھ، بہت برا۔ وہ آج تک ایسے بڑبڑا رہی تھی، لیکن ایک بات تو ہے، ہم ساتھ ساتھ بھی تو رہے ہیں۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، تم ویسے ہی مجھے جنگل کی گہرائیوں میں بلا لیتے۔ تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے مجھے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی روح کو اپنے قبضے میں کرنا تھا، اور تم سے اچھی آپشن اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس وقت مجھے بہانہ سمجھ میں آیا۔ میں نے بنا دیا۔ تم بھی بنا سوچے سمجھے دلہن بن کر پہنچ گئی۔ میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ ایک ٹک مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے۔ دیکھو شوا، سیاہ رنگ سیاہ ہی رہتا ہے، ہمارے دھندے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ میں نے اسے نظریں چرا کر نیچے دیکھا۔ نیچے حسب معمول بڑی چہل پہل تھی۔ 12ویں فلور۔ 12ویں فلور سے لوگ کتنے چھوٹے لگ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ ہاں شوا، مجھے خیال آیا، یار آج آخری کہانی لکھوا دو، زبردست انوکھی آئیڈیا والی۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا، کم وقت کہیں کہانی لکھوائے بغیر ہی نہ دفع ہو جائے۔ مجھے فکر پڑ گئی۔ تمہیں آج بھی اپنی فکر ہے، وہ پھنکار کر بولی۔ صرف ایک لفظ بھی کبھی تمہارے منہ سے نہیں نکلا کہ تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہے؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے ایک سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، مجھے ایک بھٹکتی آتما بنا دیا۔ مجھے لگا شاید تم آج جاتے مجھ سے معافی مانگ لو گے، لیکن انسان مانگا کرتے ہیں۔ تم تو جانور ہو، جانور سے بھی بدتر۔ شیطان ہو تم، شیطان۔ بند کر اپنی بکواس۔ میں زور سے دھاڑا، مگر اچانک ایک دھاڑ سے ہوئی، بہت تیز ایک آواز کمرے میں گونجی، زوردار دھماکے کے ساتھ۔ میں نے یوا کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، خوفناک مسکراہٹ، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، میں بری طرح ڈر گیا۔ میں لگانا بھی نہیں چاہتی، اس نے نفرت سے کہا۔ اچانک ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا۔ میں نے اس شیشے کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، وہاں میرے ہاتھ چپک گئے۔ بہترین شیشے کی بنی دیوار جو کئی ٹن وزن برداشت کر سکتی تھی، چٹکنے لگی۔ اس نے چٹک کے ساتھ ایک ایسا منظر بنا ڈالا جیسے میں نے کسی کا گلا دبوچ ڈالا ہو اور میرے آگے خوفناک مورتی پڑی ہو۔ میرے کانوں میں خوفناک آواز ٹکرائی، میں جا رہی ہوں یہاں سے، اور جاتے جاتے تمہیں ایک انوکھا ذائقہ چکھا کے جاؤں گی، موت کا ذائقہ۔ دیوار اتنی ٹوٹ گئی کہ جتنا اس پہ میرا عکس تھا، اور میں شیشے سمیت نیچے گر گیا۔ پرواز کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، واپس زمین پر ہی اترنا ہوتا ہے، مگر میں زمین پر بھی نہ اتر سکا، مگر میں نیچے بھی نہ اتر سکا اور نیچے بجلی کے بکھرے بے شمار تاروں میں پھنس گیا، اور اپنے برسوں پرانے جرم کی سزا سنے بغیر بجلی کی تاروں میں میری گردن پھنس گئی اور میں پھانسی پر لٹک گیا۔